یہ عقل کو دنگ کرنے والے واقعات پے درپے کیوں ہو رہے ہیں؟ صابرہ، تم نے ٹرین میں کالے بلے کو دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی دیکھا تھا، صابرہ نے جواب دیا۔ تمہیں اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ ماموں فرقان نے دوسرا سوال کیا۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک کالا بلہ ہے، صابرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کالا بلہ تمہارے بیٹے اکبر کے کندھے پر کودا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ اچھا پھر؟ صابرہ نے ماموں فرقان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدھے کے برابر محسوس کیا تھا۔ میں اسی وقت کھٹک گیا تھا، لیکن میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صابرہ نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا۔ وہ کالا بلہ محض کالا بلہ نہ تھا، کچھ اور تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ وہ کالا بلہ تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا۔ وہ اس وقت الماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر چلا گیا تھا جب میں نے سوٹ کیس کھولا تھا، صابرہ نے بتایا۔ اب کچھ یقین آیا؟ ماموں فرقان بولے۔ ڈر تو مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر، خاص کر اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا، لیکن پھر وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ لیکن ماموں فرقان وہ بلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے وہ بلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب کیا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا۔ ایک آدھ بار اسے دیکھ لوں پھر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ کیا آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ اس مرتبہ ڈرائیور بولا۔ اس کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ مجھے بھوت پریت سے بڑا ڈر لگتا ہے جی۔ بھائی بھوت پریت کا تو پتہ نہیں، میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن جن ضرور ہوتے ہیں، ان کی وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے خود جن دیکھے ہیں، ماموں فرقان نے ڈرائیور کو بتایا۔ ہیں جی آپ نے؟ ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا۔ کیا کرتے ہو؟ گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ، صابرہ نے اسے پیچھے سے ڈانٹا۔ ماموں فرقان، خدا کے واسطے اسے جنات کے واقعہ سنانے نہ بیٹھ جانا، ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ سن کر ماموں فرقان نے کہکا لگایا اور خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں اسی طرح مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے جن نہ دیکھے ہوں بلکہ وہ خود جن ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بازار آ گیا۔ وہ لوگ انارکلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے اور سیلز مین سے بری کا جوڑا دکھانے کو کہا۔ سیلز مین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دیے۔ ایک جوڑا صابرہ کو پسند آ گیا۔ اس نے تھوڑا بھاؤ طے کیا اور اس کی قیمت طے کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا۔ پھر جب کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ صابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیبیں دیکھ ڈالی، لیکن بے سود اس کی آنکھ میں اندھیرا اترنے لگا۔ گھر سے چلتے ہوئے اس نے 10,000 روپے پرس میں ڈالے تھے، لیکن اب پرس میں 10,000 تو بڑی بات 10 روپے بھی نہ تھے۔ اس کا پرس خالی پڑا تھا۔ صابرہ کو پریشان دیکھ کر ماموں فرقان آگے بڑھے اور صابرہ سے پوچھا۔ کیا ہوا ماموں؟ پرس سے سارے پیسے غائب ہیں، صابرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر ہی چھوڑ آئی، ماموں فرقان نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں ماموں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے میں نے پرس میں رکھے تھے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، فی الحال میں رقم ادا کیے دیتا ہوں، ماموں فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم پیسے گھر بھول آئی ہو۔ یہ کہتے کہتے فرقان ماموں کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ انہوں نے گھبرا کر جیب سے ہاتھ باہر نکالا، پھر ایک ایک کر کے تمام جیبیں چھان ماری، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی جیب سے بھی 15,000 روپے غائب تھے۔ بڑی کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا رہ گیا۔ وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آ گئے۔ صابرہ نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹٹولا۔ انہوں نے اپنے شوہر بابر سے بھی اپنی جیبیں دیکھنے کو کہا۔ بابر علی نے بھی اپنی جیبیں کھنگال ڈالی، لیکن رقم برآمد نہ ہوئی۔ صابرہ بہت پریشان تھی، اس کا نقصان پر نقصان ہوا جا رہا تھا۔ ابھی بری کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہ ناش ہوا تھا، اس کے فوراً بعد ہی 10,000 روپے کی چپت لگ گئی تھی۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے، کیسے غائب ہو گئے؟ کسی کی عقل کام نہ کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ سمن آباد واپس پہنچے اور منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے صابرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا صابرہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں، سارے پیسے غائب ہو گئے۔ صابرہ نے پھر واقعے کی تفصیل بتائی۔ حیرت ہے، واجدہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر غم نہ کرو، نیلم کے پاس 30-40 جوڑے ہیں، 15-20 سلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے، تم اپنا دل نہ دکھاؤ۔ اچھا، صابرہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟
جوڑے کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نکاح کا وقت، ایک بندہ نکاح خواہ کو لینے گیا۔ عین اس وقت جب سب لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے، وہ شخص جو نکاح خواہ کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا۔ نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں ہے قاضی صاحب؟ وہ تو نہیں آ سکیں گے جی، انہوں نے معذرت کر لی، انہیں 104 درجے کا بخار ہے۔ اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا۔ انہیں بھی آج ہی بخار ہونا تھا، فیاض حسین نے غصے سے کہا۔ پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ جیسے تیسے ہامتے کامتے دوسرے قاضی صاحب آئے، اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذ کھولے، نکاح کے رجسٹر پر ضروری اندراج کیا اور اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔